السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل خان اپنے نیوز شو ایس کے نیوز کے ساتھ۔ آج وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑا اہم اعلان کیا ہے اور یہ اعلان پورے ملک میں تقریباً 120 اضافی احتساب عدالتوں کے قیام کا ہے۔ پچھلے مہینے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جب ایک نیب کے کیس کی سماعت کر رہے تھے تو اس پہ انہوں نے یہ بات سامنے آئی تھی اس دوران کہ یہ آخر کیوں حکومت یا جو جتنے بھی عدالتیں ہیں، خاص کر احتساب عدالتیں ہیں یا اور عدالتیں ہیں، یہ کیوں ان کے مقدمات، ان کے بہت سارے مقدمات ہیں جو ابھی تک ان کو نمٹایا نہیں گئے، ان کا فیصلہ نہیں آیا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر یہ عذر پیش کی گئی تھی کہ چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں، نیب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت تقریباً 1226 ریفرنسز مختلف نوعیت کے ریفرنسز ہیں جن کا ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ ابھی ان کا چونکہ یہ ان کے کیسز میں ان کی سنوائی نہیں ہو سکی کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نہیں ہے، ججوں کی کمی ہے ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں، اور پھر یہ بھی عذر پیش کیا گیا تھا کہ اس وقت ملک میں تقریباً 24 احتساب عدالتیں ہیں جس میں سکر، ملتان، کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد اور کوئٹہ میں یہ احتساب عدالتیں ہیں، اور ایک احتساب عدالت تو ایسی ہے کہ وہاں پہ ججز بھی دستیاب نہیں۔ تو اس میں چیف جسٹس نے بڑی بہت جو ہے نا خفگی کا اظہار کیا تھا اور تعجب کا اظہار کیا گیا تھا کہ آخر یہ جو 1226 مقدمات ہیں جو ریفرنسز ہیں، آخر یہ کب، یہ تو اگر یہ صورتحال رہی تو یہ تو پھر سینچری ہو، اس کو صدیاں لگ جائے گی، لیکن یہ مقدمات ان کی سنوائی نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر یہ تجویز پیش کی گئی کہ کیوں نہ ہی اس اضافی عدالتی احتساب عدالتیں بنائے جائیں تاکہ ان مقدمات کی سنوائی جلدی ہو سکے، ان مقدمات پہ جلدی فیصلہ ہو سکے۔ اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے سیکرٹری لا سے اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ سیکرٹری لا کو بتائیں کہ وہ ہمارے سامنے حکومت سے انسٹرکشن لیں، حکومت سے ہدایات لیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ بعد میں ایک ہفتے کے بعد جب حکومت نے لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ایک اپنے رپورٹ پیش کی، اس میں کہا گیا کہ جس طرح حکومت سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا، لیکن اس کے مطابق انہوں نے پھر تخمینے لگایا تھا کہ اس پہ تقریباً 2 ارب 86 کروڑ روپے لگیں گے اس پہ، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے، حکومت نے، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم مختلف جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہماری بات چیت جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چیف جسٹس نے یہ ہدایات جاری کی تھی کہ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال خود اپنا ایک رپورٹ پیش کرے جو اس کے دستخط پر مبنی ہو، اس پہ اس کے سگنیچر ہو، وہ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر ان کا کیا ہوگا۔ پھر نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پھر بھی ایک رپورٹ پیش کی اور اس میں بھی پھر یہ کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک تجویز کی تھی کہ یہ ان کو جلدی، ان کو مقدمات کو ساتھ ساتھ جلدی نمٹانے کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی، بلکہ ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ سے کہ جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں جو ججز جو ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سارا وہ تھا، تو اس پہ پھر کورٹ نے کہا تھا کہ وہ رپورٹ بھی مانگی تھی۔ آج منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ڈویژن نے ایک بیان جاری کیا اور جس میں یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک بھر میں 120 مزید احتساب عدالتیں قائم کی جائیں گی، اور اس کے لیے پھر لا منسٹر جو کہ وفاقی وزیر انصاف اور پارلیمانی امور جسٹس وفاقی وزیر جو ہے بیرسٹر فاروق نسیم صاحب، وہ بیرسٹر فاروق نسیم جو کہ لا منسٹر ہیں، انہوں نے ایک پلان تیار کیا ہے، اور یہ پلان جو ہے نا اس عدالتوں کے قیام کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس کے لیے ہیومن ریسورس کس طرح اکٹھی کی جائیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب یہ پلان کیا ہوگا اس میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلد ہی یہ پلان پرائم منسٹر عمران خان صاحب جلد ہی یہ پلان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی ملک میں مقدمات ہیں، جو جلدی مقدمات ہیں، اس کی سنوائی جلدی ہو سکے۔ اب پلان کے بارے میں کیا ہے، یہ پلان کیا ہوگا، یہ تو اب حکومت کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے، اور آپ کو میں یاد دلا دوں کہ میں نے پہلے بھی ایک شو کیا تھا جب یہ عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ 120 عدالتیں قیام کرنے کے لیے حکومت کو کہا تھا کہ آپ اس پہ
ہمیں رپورٹ دیں، اور ان کو ان سے سیکٹری لا سے کہا تھا کہ آپ اس پہ گورنمنٹ سے انسٹرکشن لیں. تو اس وقت میں نے پروگرام کیا تھا، اور اس وقت وہ میرے ساتھ پروگرام میں بہت ہی سینئر وکیل اور سابق جج لاہور ہائی کورٹ جناب شاہ خاور صاحب میرے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اس پہ میں نے سوالات کیے تھے. آج بھی میں نے کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن بعد اوقات چونکہ یہ خبر بڑی اہم تھی اور یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے، اور واقعی آج وفاقی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ سنجیدہ ہے یہ کورٹس بنانے میں، تو اس کے لیے پھر وہ اس وقت ہمارے پروگرام میں شاہ خاور صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اب یہ جب یہ عدالتیں قائم ہوں گی، ظاہر ہے اس کے لیے پھر ججز بھی تعینات کیے جائیں گے، اور اس پہ کافی پیسہ بھی لگے گا، اس پہ ریسورسز لگیں گے، اس کے لیے مختلف پھر عدالتوں کا قیام ہوگا، عدالتیں بنانے پڑے گی، اس کے لیے انفراسٹرکچر ضرورت ہوگی، تو ریسورسز کی ضرورت ہوگی. تو انہوں نے شاہ خاور صاحب نے ایک بہت بڑی اچھی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ سارے انتظامات کیے جائیں، ٹھیک ہے جتنے بھی کیسز ہیں نیب کے، وہ اگر ان کو نمٹانے کی کوشش کی جائے تو اس میں جو اگر بجائے اس کے کہ اس کے لیے مزید ان 120 اضافی احتساب عدالتوں کے لیے اگر مزید ججوں کی تعیناتی ہوگی، اور اس پہ پیسہ لگے گا، اور اس کے لیے ریسورسز بھی پھر زیادہ ہوں گے، اس کے لیے پھر عدالتوں کے لیے بھی بندوبست کرنا پڑے گا. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز پیش کی تھی، اور شاید یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اہلکاروں نے حکومت میں جو کیے درتے ہیں انہوں نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہوگا. یہ تجویز ایک بہت بڑی اچھی تھی، اور میں یہ تجویز کو دہرانا چاہتا ہوں. اس وقت انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ چونکہ ہمارے جو ہائی کورٹس ہیں، اور جو ہمارے جو ضلع جو ہمارے جو پروونسز ہیں، ہمارے جو صوبے ہیں، صوبوں میں اور ڈسٹرکٹ کورٹس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایڈیشنل سیشن جج ہیں. تو چونکہ وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو دائرہ اختیار ہے، جو اس کو جو جورسڈکشن ہے، اس کی بہت بڑی ہے، اور وہ چونکہ بہت بڑے سول مقدمات کے ساتھ ساتھ وہ ایسے مقدمات بھی نمٹاتے ہیں جس میں وہ ڈیتھ سینٹینس بھی دیتے ہیں، سزائے موت کی، اور سزائے موت بھی دیتے ہیں، وہ فیصلے بھی دیتے ہیں. تو جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ایڈیشنل ججز، یہ جو ہائی کورٹ میں جو پروونسز میں ہوتے ہیں، اگر یہ اتنے بڑے مقدمات کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ یہ احتساب والے جو نیب کے کیسز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جو ہے کیسز ہیں، یہ تو پھر ان کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچھی تجویز ہے. اگر حکومت اس پہ سنجیدگی سے سوچیں، اس پہ جو حکومت نے آلریڈی کہا تھا کہ اس پہ تقریباً 2 ارب 86 کروڑ روپے لگیں گے، اور اس پہ ظاہر ہے پھر عدالتوں کو جب قیام ہوگا، بلڈنگز وغیرہ، اس پہ زیادہ خرچہ آئے گا. تو میرے خیال میں جو شاہ خاور صاحب کا جو یہ تجویز تھی، اگر اس پہ حکومت سنجیدگی سے غور کرے تو اس پہ حکومت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس میں جو اگر یہ 2 ارب 86 کروڑ روپے جو انہوں نے تخمینے لگائے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے کسی اور رفائی کاموں میں یا ڈیولپمنٹل کام میں یہ پیسے جو ہے خرچ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اس کے لیے نئے ججز کی تعینات کرے. تو اگر ان آلریڈی جو موجودہ ججز ہیں، جو ایڈیشنل ججز ہیں، اور جو صوبوں میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں، اگر ان کو نوٹیفائی کیا جائے، ان میں سے کچھ ججوں کو نوٹیفائی کیا جائے، اور بجائے اس کو مزید ایڈیشنل مراد دینے کے بجائے اگر اسی پہ یہ کیسز ان کے حوالے کیا جائیں، تو میرا خیال میں جس طرح شاہ خاور صاحب نے کہا تھا کہ یہ مقدمات کو اچھی طرح سے نمٹا سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس پہ زیادہ پیسے خرچ ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچھی تجویز ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو پلان بنایا ہے اس پلان میں کیا ہے، کیا واقعی اس جو غور ہے، یا اس بات پہ کوئی غور ہو سکتا ہے کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ ہماری جو جوڈیشری ہے، جو ایڈیشنل ججز ہیں اور جو سیشن ججز ہیں، کیا ان سے ہی کام، ان کے سپرد یہ کام کر دیا جائے گا؟ کیونکہ عام طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کو جب تعینات کرتے وہ وفاقی حکومت کہتی ہے، اور وفاقی حکومت اس کی تعیناتی وہ متعلقہ صوبے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ضلع سے، اپنے پروونس سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن وہ جج ہیں، اس پہ پھر وہ ریکمینڈ کرتی ہے، اور وہ پھر وفاقی حکومت اس کی تعیناتی کرتی ہے. تو بجائے اس میں کہ اس لانگ پروسیس پہ جایا جائے، یا اس کے لیے مزید ججوں کی تعیناتی کی جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی سنجیدہ تجویز ہے، اور یہ ایک کارآمد تجویز ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت اس پہ کرے، اور اگر حکومت یہ کر بھی لے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا سنگمیل ہوگا. اور پھر چونکہ یہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس مینڈیٹ پہ ہے گی کہ اس ملک میں وہ تبدیلی لائیں گے،
اور انصاف کے حوالے سے، سوشل سٹرکچر کے حوالے سے، بہتر تعلیم کے حوالے سے کچھ شعبوں میں تو کچھ ابھی کوئی زیادہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لیکن جب اب چونکہ عمران خان صاحب نے بھی اس میں دلچسپی کا ظاہر کی ہے اس معاملے میں کہ جو نمٹائے جو زیر التوا مقدمات ہیں اور سپیڈی جو جسٹس ہے، جو لوگوں کو جلد انصاف فراہم، اگر واقعی حکومت نے جب یہ اعلان کر دیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت واقعی سنجیدہ ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ احتساب عدالتیں قائم ہو جائیں، کیونکہ ہمارے نہ کہ صرف احتساب عدالتوں میں بلکہ ہمارے اور عدالتوں میں، چونکہ وزارت انصاف نے بھی ایک رپورٹ دی تھی، اس میں کہا تھا کہ تقریباً 975 کیسز جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، اور اس کی وجہ سے چونکہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی، ابھی تک ان پہ فیصلہ نہیں ہو سکا، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ابھی جب حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے تناظر میں، چیف جسٹس کے ان ڈائریکشن کے تناظر میں جب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے اور ہمارے ملک میں انصاف کی فراہمی کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہی عدالتیں اگر یہ واقعی قائم ہو گئی اور اس کی فنکشنل صحیح ہو گئی اور اس کے لیے ججز تعینات کیے، تو بہت سارے مقدمات ہمارے نمٹائے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کی صدیاں گزر گئی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی یہاں تک کہ جائیدادیں بیچ دی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کیسوں کی سنوائی نہیں ہوئی، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ واقعی اگر یہ کورٹس بن گئے تو اس میں انصاف کی فراہمی میں ایک بہت بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے، اور یہ زیر التوا مقدمات جو ہیں وہ نمٹائے جا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام کے لیے ہم آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔